بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پرخطر دور میں سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی پیدا ہو چکا ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب آپ اس کا ترجمہ تفسیر سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اہل علم جو لوگ ہیں بالخصوص وہ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت ملتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ اور آیت کے معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کریم کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحتیں، سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل و راحت عطا فرمایا ہے، یعنی کہ دل کی راحت و سکون دل کو جو عطا فرمایا ہے، یہ رب کریم کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ کریم کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے، یعنی کہ اللہ کریم کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ اللہ کریم کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث سے مبارکہ جو ہیں وہ مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کریم کا فضل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمت قرآن کریم، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہے پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کی رحمت قرآن کریم ہے، یعنی کہ اللہ کا فضل کون سے ہے؟ حضور کی ذات، اور رحمت کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ بعض نے فرمایا اللہ کریم کا فضل قرآن ہے اور رحمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ تو اس علماء کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور جو حضور کی ذات ہے وہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے، یعنی کہ دونوں جو خوبیاں ہیں یا خصوصیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ تو یاد رکھیں جب اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے تو پھر اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ خوشیاں مناؤ۔ کس پہ؟ اللہ کے فضل اور رحمت سے۔ تو ہمارے لیے تو حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں، ہم پھر اس نعمت کا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ کا یہ فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل ہے نا حضور کی ذات اللہ کا فضل، اور جو حضور رحمت ہے یہ بھی اللہ کا فضل، یعنی کہ حضور کی ذات جو ہے وہ دونوں طرح سے، اللہ کا فضل بھی اس میں شامل ہے، اللہ کی رحمت بھی شامل ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک لیسن ہے
قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے، آپ یہاں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو یاد رکھیں ان کے لیے ہی کہ یہ جب قرآن جو ہے وہ رحمت ہے، قرآن اللہ کا فضل بھی ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے اس کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتے ہوئے موت پڑتی، کیا پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھتے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہے، قرآن کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، احادیث کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور جس پر یہ نازل چیزیں ہو رہی ہیں کیا وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہیں ہے؟ جب وہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے، اس بات کو اگر آپ مان لیتے ہیں تو پھر میلاد النبی کا ذکر کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، پھر اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں متحد رہنے کا درس دیا، تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ کام کرنے سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ اگر تو آپ کے دین کو کوئی نقصان پہنچ رہا تو یہ کام نہ کریں، میلاد النبی نہ کریں۔ اگر کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، کسی قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں ہو رہی، کسی حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی، اگر آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا، دین کو بلکہ فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس سے دیکھ کے استفادہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو جب لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر ان ذکر پر خوشی نہیں منانی چاہیے۔ پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے جو تم جوڑ کے رکھتے، جمع کر کے رکھتے، اس کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خرچ کرو، جوڑو نہ، جوڑ کر نہ رکھو۔ مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے، کس پر؟ چلیں آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پر اعتراض کرتے رہیں، آپ کانفرنس بنا لیں، ختم نبوت کانفرنس رکھ لیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس رکھ لیں۔ جو یہ اہل سنت و جماعت والے ہم لوگ، ہم بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے رنگ میں آج کل ناچا ٹاپا گروپ شامل ہو کے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انہوں نے ہمارے سٹیجوں پر جو ادب تھا وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ناچا ٹاپا گروپ۔ ان سے نفرت کریں، حضور کی محافل پر نفرت نہیں، حضور کے ذکر پر نفرت نہیں۔ یہ جو لوگ غلط قسم کے اپنے پیٹوں کی خاطر ہمارے سٹیجوں پہ داخل ہو گئے، یہ لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو محبت بانٹ ہی نہیں رہے، لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے نہیں دے رہے، تو پھر ان کے مخالفت کریں، ان کی مخالفت کرنی ہے تو کریں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جو محافل منعقد ہوتی ہیں ان کو نہ روکیں۔ روکنا ہے تو اس محافل کو روکیں جہاں پہ ادب نہیں ہوگا، جہاں پہ لوگ غلط قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں، اس طرح کے محافل سے خود بھی دور ہیں اور اپنے سٹیجوں کو بھی دور کریں، کہ آپ کے سٹیج پہ، آپ کے پلیٹ فارم سے، اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے کوئی ناچا ٹاپا گروپ جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے، جو صرف پیٹ کی خاطر حضور کی بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ وہ ادب سے نعت پڑھتے ہی نہیں، ادب سے ذکر کرتے ہی نہیں، وہ صرف لوگوں میں نفرت پھیلا کے چلے جاتے ہیں۔ آئیے، اگر آپ نے محبت اجاگر کرنے کے لیے کوئی محافل سننی ہے یا دیکھنی ہے تو میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں، 10 ربیع الاول بعد نماز عشاء بلیر اور سانگلہ میں ایک عظیم و شان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آپ وہاں تشریف لائیں اور آپ کے تمام سوالوں کے جوابات آپ کے اندر وہاں پہ جا کے بیٹھ کے اگر عشق مصطفیٰ پیدا نہ ہو تو میرا نام بدل دیں۔ آپ وہاں پہ تشریف لے کے جائیں گے تو آپ کے دلوں میں جو محبت اسلام پیدا ہوگی، جو محبت رسول پیدا ہوگی، وہ کہیں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہماری نوجوان نسل کو طرح طرح کی گمراہیوں سے دور فرمائے، گمراہیوں سے بچائے، اور اسلام کی جو شمع ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اللہ کریم ہمیں ان کی عزت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔